اسی طرح صدقات کا خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. اسپیشلی صدقات مطلب نفلی مال خرچ کرنا. زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقات نفلی مال خرچ میں، چونکہ نفلی مال خرچ کرنے فطرہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، سمجھنا بہت ساری چیز میں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا نفلی مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقات کا خوب اہتمام کریں، اور صدقات مسکینوں کو تلاش کر کے دیں. اور مسکین اور غریب کا فرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ غریب مانگ کر لے لیں گا، جو سوال کریں گا، اور مسکین مانگتا نہیں ہے، تم کو اس کو پہچاننا پڑے گا. یہ فرق ہے. غریب کیا کریں گا؟ سوال کریں گا، اور مجبوری میں سوال کرنا بھی جائز، حرام نہیں. مجبوری میں غریب مانگیں گا آپ سے، مسکین مانگیں گا نہیں. اور غریب کو روپیہ 2 روپیے دینے سے اس کا کام چل جائے گا، مسکین کا کام اس سے نہیں چلتا ہے. مسکین آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو روز ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ اس کی والدہ گلی گلی کام کرتی ہے، اس کی والد بیچارے چھوٹا موٹا کچھ کام کرتے، تو وہ مسکین ہے. بولیں گا تھوڑی آ کر کہ مجھے دیجیے، مسکین بولیں گا نہیں. آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ مسکین دکھ رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ آپ تحفتاً اس کو دے دیں. تو مسکین اور غریب کا ہی فرق. تو صدقات کریں، کوشش کریں کہ غریبوں کو بھی دے، لیکن خاص طور سے مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں. یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آ کے لقمہ 2 لقمے نہیں مانگیں گے، اس سے ان کا کام میں نہیں بنے گا. ان کو تلاش کریں. آپ لوگوں کے حالات سے، چہروں سے، کپڑوں کے احوال سے، گاڑی کی کنڈیشن سے معلوم کر سکتے ہیں حالات کیا چل رہے ہیں. مدد کیجیے، مدد کیجیے. اب کوئی کہے کہ میں خود مسکین ہوں، دوسروں کی کیا مدد کرے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کوشش تو کریں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی، وہ کوشش کریں گا، اور ایک سماج بن جائیں گا. یاد رکھیے جو دینے والا سماج ہو جائیں گے، جو دینے والا، معلوم آپ کو دینے والا. صحابہ کے تعلق سے اور اس کے بعد کے اسلاف کے مدینے کے ماحول کے تعلق سے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے تاریخی کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کھانے کو کوئی چیز دیتا، سمجھے آپ، تو وہ بازو والے کو شفٹ کر دیتا کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے سے کہ میں کھاؤں. وہ اس کو شفٹ کرتا، حتیٰ کہ وہ چیز پورے محلے میں گھوم کر اس پہلے شخص کے پاس آتی جو اس کو جس نے اس کو دیا تھا. کیونکہ ہر فرد کیا بول رہا نہیں وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو. تو وہ ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی بازو والے گھر. بازو والا کیا بول رہا نہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ بازو والا ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر اس کے گھر. ایسا پورا جا کر وہ چیز واپس اسی کے پاس آتی جو دے رہا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بغداد سے نکلا، اس کی والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جا کر 10,000 درہم تم صدقہ کر دینا، 10,000 چاندی کے سکے صدقہ کر دینا. وہ شخص وہاں سے نکلے اور پہنچے مدینہ. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جو والد نے نیت کی تھی 10,000 دینار سب سے غریب انسان کو. کسی نے کہا بھائی غریب انسان کہاں ملے، کسی نے کہا وہاں 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 وہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. اب جو سب سے غریب گھر پہ گئے، دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم میں دوں، تو آپ کے بارے میں پتہ چلا آپ سب سے غریب ہیں، یہ لیجیے آپ کے لیے 10,000 درہم. تو کیا کیا انہوں نے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ جنرس آفر میں جانے دیتا کبھی کوئی آگے 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے؟ نہیں جانے دیتا. وہ کیا بولتا ہے معلوم شخص جس سے گھر پہنچے، کیا آپ غلط گھر آ گئے، میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے تو لہٰذا وہ ڈیزرو کرتا، چونکہ آپ کی نیت تھی سب سے غریب انسان کو دینا. وہ شخص وہاں سے بازو والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 10,000 درہم جو ہے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد نے یہ نظر مانگی تھی. تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے بازو والوں کے پاس گئے؟ اس لیے کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے. تو انہوں نے کہا میں بازو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ غریب آپ. یہ شخص نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ایک کام کیجیے، پھر ہم دونوں اس کا مطلب برابر ہے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں میں ہوں اور میں بول رہا ہوں وہ ہے، تو دونوں برابر ہے. آپ تقسیم کیجیے، 5,000 درہم دونوں میں تقسیم کر دیے گا، اس لیے کہ دونوں سب سے غریب تھے. اب وہ سماج دیکھیے آپ، صدقات اتنا کر رہے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر آدمی دینے کی جذبہ رکھتا ہے، جیسے آج ہم میں ہر آدمی لینے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اس زمانے میں ہر آدمی دینے کا جذبہ رکھتا تھا. دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھیے. اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں. آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے. آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیے پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا. ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے. کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا. ایک آدھ آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا. ایک آدھ کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے اس میں. کوتاہیاں، کمزوریاں روزے میں ہو جاتی ہے
یہ صدقہ فطر دینے سے یہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ گویا ایک قسم کا یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے صدقہ فطر، اور صدقہ فطر کی وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ سماج میں عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ عید کے دن کوئی شخص جو ہے عید کے دن بھوکا نہ رہے، یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ اسی لیے کوشش کرے کہ آپ جو ہے اپنا صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے ہی نکالے، زیادہ دن پہلے نہ نکالے۔ ایسا بہت سے لوگ ایک رمضان کو ہی دے دیتے، وہ صدقہ فطر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیتے تھے صدقہ فطر۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ بات طے ہو جاتی تھی کہ کل کوئی عید کے دن بھوکا نہیں رہیں گا اور بھیک نہیں مانگیں گا۔ لیکن آپ اگر 1 رمضان کو دے دیں گے تو پھر وہ 30 رمضان کو بھیک مانگتے گھومتے ملیں گے آپ کو، اس لیے کہ عید کے لیے کچھ نہیں کھا لیا اس نے۔ صدقہ فطر ایک تو کفارہ ہے روزوں کا، خطاؤں کا، دوسرا اس کا فائدہ یہ اس دن عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، ہر خاندان ہر فیملی کھانا کھائے۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے عید الفطر کا فطرہ دینا ضروری اور شرط ہے۔ جس نے رسول اللہ فرماتے ہیں عید الفطر کا فطرہ اگر عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا، جس نے عید کے بعد دیا تو اس کا صدقہ ہوا، فطرہ گیا، اس کا فطرے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، عید کی نماز میکس ہے، میکسیمم لمٹ ہے اس کی، اور شروع میں آپ جو 28 تاریخ سے دیں، 28 دیں، 29 دیں، 30 دیں، اور چاند دیکھنے کے بعد نماز سے پہلے تک دیتے رہے تاکہ اس روز کوئی بھوکا نہ رہے۔ عید الفطر کا فطرہ یاد رکھیے وہی کھانا ہوگا، وہی غذائیت ہوں گی جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی تعداد ہر فرد ایک انسان کی طرف سے 2.5 کلو آپ دیں گے، 2.5 کلو اناج۔ لیکن یاد رکھیے فطرے کا اناج وہ اناج نہیں ہوگا جو اسپیشل اناج آتا ہے نا، ہوتا ہے دکانوں پہ رہتا فطرے کا گیہوں اور سادہ گیہوں۔ سادہ گیہوں بہت اچھا رہتا اور مہنگا بھی رہتا، فطرے کا گیہوں ناقص، کیڑلا، سڑا ہوا۔ حالانکہ جن کو دیا جا رہا وہ پہلے ہی پریشان ہے اپنی غربت سے، اور ان کو اور ناقص کھانا اٹھا کے دے رہے لے جا کر، شرم کی بات ہے۔ جو پہلے ہی پریشان ہیں بیچارے لوگ وہ ہو رہے، بلکہ عید الفطر کا فطرہ وہی دیجئے جو آپ کھاتے ہیں۔ اور عید الفطر کا فطرہ صرف گیہوں کے شکل میں دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کا فطرہ جو دیا جاتا تو وہ دیا جاتا آپ سے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ صحابہ دیتے وہ یہ ہوتا، گیہوں دیتے، چاول دیتے، منقع دیتے، کھجور دیتے اور پنیر دیتے۔ ان 5 چیزوں سے فطرہ دیا جاتا تھا، 2.5 کلو، سب کی تعداد اتنی ہوئی، سمجھے آپ بات کو۔ یہ 5 اس زمانے میں غذائیت تھی۔ عربوں کے لیے کھجور غذائیت ہے، کھجور اور دودھ پورا کھا سکتے ہیں، گیہوں بھی غذائیت ہے، چاول غذائیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پنیر بھی غذائیت، تو کھانے کے طور پہ پنیر کھاتے تھے۔ پنیر اور کھجور ایک پنیر یا اور گھی ایک بہت ان کی ایک پسندیدہ غذا تھی۔ تو یہ تمام غذائیت وہ جو ہے فطرے میں دیتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں صرف گیہوں کو چپک مت جائیے جا کر، اور سستا بھی ہوتا ہے نا، کبھی چاول بھی نکالیے 25-30 روپے کلو والے اچھے والے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کو حقارت سے مت دیجیے بلکہ تحفتاً لوگوں کو دیجیے، پیک کر کے دیجیے، اچھے سے دیجیے، تاکہ سامنے والے کو لگے نا کہ یہ جو آپ نے بھیک کی شکل میں دیا بلکہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں، تحفہ ایک قسم کا۔ وہ ہمارے لیے دینا تو ضروری ہے جس کا مال ہے، لیکن جس کو دیا جا رہا کوئی حقیر چیز نہیں دی جا رہی، وہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، وہ سمجھ رہے، آپ کو احسان نہیں کر رہے اس پر دے کر، وہ تو احسان الٹا بولیے وہ کر رہا ہے، نہ لینے والا رہا فطرہ تو کہاں دیں گے لے جا کر، ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اس کو، جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑے گا اٹھا اٹھا کر، ہے نا، کرنا پڑے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے مالک یا فطر لینے والے کوئی نہیں ہے، پوچھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، رسید پھاڑو، پھر وہ جاتی ہے، پھر اس سے خریدتے ہو دوسرے ملکوں میں بانٹ۔ یہ سہولت ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دیجیے، ٹھیک، اس کو اناج کی شکل میں دیجیے، پھر چاہے وہ گیہوں ہو یا جواری ہو، ٹھیک ہے، جواری آج کل مہنگی ہے گیہوں سے، آپ وہ دیجیے، آپ چاول دیجیے، منقع ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ سب آپ جو ہے دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو کوشش کریں اچھا مال خریدے، وہ مال خریدے جو آپ کھاتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ بھی آپ سوچیں کہ وہ مال دے جو آپ نہیں بھی کھاتے ہو، اس لیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے واقعی میں مستحق ہے۔ ہمارا ایک مزاج عجیب ہے، ہم مسلمانوں کا ایک مزاج ہو چکا ہے، وہ یہ ہے اللہ نے جس کو دیا اس کو کھلانے پہ تلے ہیں، جس کو نہیں ہے اس کو کھلاتے نہیں۔ میری دعوت کے اندر ایک منسٹر آ گیا، وہ پہلے ہی پریشان ہے، اس کو گوشت ڈاکٹر نے منع کر دیا، اس کو یہ منع ہے، اس کو وہ منع ہے، اس کو یہ منع ہے، اس کو یہ روٹی منع ہے، اس کو وہ چاول منع ہے، سب منع ہے بیچارے کو۔ مختصر وہ آتا ہے ایک نوالا ڈبا کھاتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا جہاں کی نلیاں اور بوٹیاں اور اس کے لیے اچھی روٹیاں اور اس کے لیے سب کچھ ہے، اور وہ بس نہیں بھائی میرا ہو گیا، نہیں بھائی نہیں کر، جبکہ وہ کھاتا پیتے گھر سے ہے، سب کچھ ہے، میں ان کی برائی بیان نہیں کر، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے نعمتیں، ایک مالدار انسان اس کو دے رہا ہے، اللہ نے دے رکھا اس کو نعمتیں۔ جس کو نہیں ہے وہ آ کر بیٹھا ہے تو اس کو ادھر بٹھا دو، اس کو لیٹ کرو، اس کو بعد میں بولنا، اور اس کے کیا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہے،
کوشش کیجیے کہ اس کو آپ دیجیے جو نہیں کھاتا ہے، اپنی دعوت میں آ کر کھا لیں گا، اس بہانے اللہ اجر دیں گا. جو کھا رہا ہے اس کو کھلا کے کیا فائدہ ہے آپ کا؟ پھر سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عزت مت کیجیے جو گھر پہ کھاتے ہیں اپنے، ان کو بھی توقیر عزت کیجیے، لیکن زیادہ مستحق وہ ہے جو واقعی میں نہیں کھاتے، اس دعوت کی شکل میں وہ اچھی نعمتیں کھائے آپ کے پاس کی. کرنا چاہیے کوشش، تو اس کو اچھے سے دیجیے، تحفتاً دیجیے، اس کو رسپیکٹفلی دیجیے. کوئی بری چیز آپ نہیں دے رہے ہیں، وہ احسان کر رہا ہے آپ سے لے کر، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیزیں آپ جو دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ 2.5 کلو ہر فرد کی طرف سے. اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کون دے؟ جو زکوٰۃ دیتے وہ دے؟ نہیں، صدقہ فطر ہر وہ شخص دے جو دے سکتا ہے. سمجھ گئے بات؟ میرے کو لگتا ہے کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ 2.5 کلو اناج ہر فرد کی طرف سے دے سکتا ہوں، دے تو یہ صدقہ فطر خاندان افراد کے تمام لوگوں کی طرف سے سرپرست دیں گا. تمام لوگ، اس کے غلام، نوکر چاکر، بڑے بوڑھے، نوجوان، بچے، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا نہ ہوئے لیکن وجود میں، ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ بھی زندگی آ چکی ہے، ان کی طرف سے بھی یہ. تو ہر زندہ انسان کے ذی انسان جو ہوں گا آپ کے گھر میں، ذی نفس، اس کی طرف سے آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو دیں گے. اور کون دیں گا؟ ہر وہ شخص جو دینے کی طاقت رکھتا وہ دیں گا. کوئی صاحب نصاب ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں، دے دو. میرے کو لگتا ہے میں دے سکتا ہوں، دے دو. لیکن آج مزاج یہ بھی ہو گیا لوگوں کا کہ لینے کے لیے سب بیٹھے ہیں. عجیب مزاج بنا لیا کہ بلکہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو فطرہ کلیکشن کرنے نکلتے ہیں. لوڈنگ رکشہ ہوتے ہیں، اس میں تھیلے تھیلے بھر بھر کے 2-2 4-4 کنٹل شام میں جمع کر کے لے جاتے ہیں اور پھر لے آ کے اس کو بیچتے ہیں. کیسی عجیب بری بات ہے یہ. پہلی قسم یہ ہے کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے، مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیسے صدقہ دوں؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے، یہ صدقہ ہے. اور یہ پہلی قسم، مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے، کیا کہا اللہ کا صدقہ کرو، تو کہا ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا پھر الگ سے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو، یہ صدقہ ہے. صدقے کی پہلی قسم کمانا، محنت کر کے اپنے اوپر اور دوسروں پہ خرچ کرو. آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی خیرات کرے. صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے ہیں، دونوں چیز نہیں ہو رہی. تھرڈ فیز کیا ہے؟ کیا کرے اس کے بعد ہم؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے. انشاءاللہ مدد، بدن اور مال کی مدد کو ہم سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے، وہ کیسے کیسے کر سکتے ہیں بعد میں ایک ایک الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے. صدقہ ہے صدقہ، ٹھیک. بدن اور مال سے اس کی مدد کرے، یا پھر غمگین حاجت مند کی مدد یا مال کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے. کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا، یہ دوسری قسم صدقہ. اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال، غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا. کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا، دوسرے صدقے کی قسم ہے. اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے. ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے. یہ تیسری قسم صدقے کی. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگیوں کا جیرن کر دیتے ہیں. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو. پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو. یہ صدقہ تو دو، کم از کم اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ. تیسری قسم. تو اس حدیث کے اندر 3 قسمیں آ گئی. ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے، مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے. دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے. تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے. یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں، اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک، تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے.
ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے، چوتھے صدقے کی قسم۔ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے، اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے، کہ تو ہو سکتا ہے دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت نہیں، یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو، آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں، یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دی ہے، انصاف کرے لوگوں میں۔ اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم ہے، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ اٹھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا، پانچویں قسم صدقے کی، آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا، فزیکل ہیلپ۔ کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا۔ آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، تو کک مار کے دے دینا، وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے۔ سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا، تو ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا، سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے ہیں پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا۔ چھٹا قسم صدقے کی یا طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا۔ اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں گا آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے۔ سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں۔ ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا، اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان ہے۔ آپ اگر گلف میں چل جائیں، یورپ امریکہ میں چل جائیں، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ، وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں، کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی، تو پریشان کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں اس میں، لوگ سمجھیں یہ تو مدد کر رہے ہو، بڑھ کے کرو مدد، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ۔ چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا، ساتواں طریقہ۔ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ساتواں طریقہ صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے یہاں۔ دو عزت لوگوں کو، اچھی بات کرو، اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال میں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو، یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، اچھی بات کرنے کی ٹف ہے۔ جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی سب ٹف۔ آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے۔ اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی، دنیا میں آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں یار، کون بول رہا ہے ایسے زمانے میں اتنے اچھی بات ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ان کے منہ سے۔ میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی یونیک، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے، اس میں بھی آپ بول رہے تھے، ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں سنا، لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلی، بہت بااخلاق لوگ، عادی تھے اچھی بات کرنے کی، جب مجبور ہوئے نا، گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو، جو بھی ہوا، بات منہ سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھیے اس کے۔ میں ہی نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا، بولنا میں چاہتا۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس پہ وہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا تھا، تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے، جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، فلاں، تو آپ اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ تو اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں ہے، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان بیچتا، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے،
تو اچھی بات آسان نہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا, وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی, تو وہ لوگ ایسا کر رہے, یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, جوش میں بولے اس کی تو, اور ایک گالی دے دی, دیکھ لیتا سالوں کو میں, ایسا بول کے گالی بھی دے دیے, سالوں کو دیکھ لیتا, یہ بول دیا. اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی, اس میں بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے, میرے کو اردو برابر نہیں آتی, بولے اردو کا گالیوں سے کیا تعلق, گالیاں دے دیے. اور وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی, بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں نا. تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا, کب نکلیں گی مجھ سے نہیں معلوم. اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا, گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا, چونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بار کیوری کیاری بولے تو عورت نے تو کیا حل کرنا اس کا, کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا, شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا. گدھی کو بول رہا ہے, چڑ گیا کسی عورت پہ, بہت سودا کر رہی اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات, اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو. صدقہ ہے, صدقہ ہے, پیسے نہیں خرچ ہو رہے, کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. یہ 7واں تھا. 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے, اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے, ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں, دونوں کو صدقہ کا. ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے, مسجد کی طرف ہوتا ہے, مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے, یہ بھی صدقہ ہے, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں, مسجد کی طرف جاتی نہیں, ان کا انتظام ہی نہیں, تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا. بہرحال صدقہ ہے, یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے, چل کر جائے, ہر قدم پر صدقہ ہے. یاد رکھ. اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے, یاد رکھ, چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ مل رہا ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے, گاڑی پہ بھی جا سکتے, بالکل حلال ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دیتا ہے. چلیے آئیے, تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے. تو سوچو مسلمانوں, جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے, تم کتنی چیزوں سے محروم ہے. نماز تو ایسا افضل عمل ہے, اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ. وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے, نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان, اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں. تو اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, اور صحت اللہ دیتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنے فائدے. تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں, چل کے جانا بھی فائدے سے خالی نہیں. ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے, نماز کی ہم پابندی کریں. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے, اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے, اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. پھر دہراتا ہوں ایک بار, تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے. ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں ہے. چبوترا بڑا کرو, نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر, ارے لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی, اپنا کیا جا رہا, لوگوں کا پرابلم ہے. حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی, معلوم آپ کو, راستے کو صاف رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں. افضل شاخ لا الہ الا اللہ, ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. سمجھیے آپ. بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن, اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے. ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ ہی نہیں رہا ہوں, لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو. راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا, پچھلی قوم میں ہم سے, اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی, کانٹے دار, بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا, ٹہنی سمجھو. اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے, جس کو کانٹے ہوتے ہیں, اور بہت کامن ہوتا ہے, کٹ جاتا ہے, کہیں بھی ملتا ہے, کہیں بھی جاتا ہے. سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی, اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا, اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف, معاف, اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ, اریزڈ, مغفرت. تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا. لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا, راستے میں کچرا پھینکنا, راستے کو روکنا, راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا, راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا. جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا. ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا, سب کو پتا. تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے, مغفرت کرا سکتا ہے, تو روکنا کتنا ڈینجرس, عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے. تو راستے میں صاف کرنا, راستہ کسی بھی قسم کا ہو, چھوٹی گلی ہو یا بڑا شہرہ ہو, سب صاف رکھو.
رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کی نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو، اس کے ہر ایجاد چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو، غلط کر رانگ پارکنگ تھی خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو، اپنی نہیں ہے نا، وہ ٹھیک ہے اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں کہوں آپ دوسروں کی گاڑی کو، کیا میں نوکر دھندا کرنے کے لیے ہوں گے؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں، اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ راستے سے تکلیف دیجیے ہٹانا 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے، تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار، 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، یہ ہمارا 11واں طریقہ، ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے اس لیے اب اس کو چھوڑ دیں۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکے، سمجھا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے، تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں انسان کو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گئے، اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا ادا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، تو 360 کہہ دے، تو وہ عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں گا۔ تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے، جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، صحیح سالم جسم، تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کا حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں، 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کر دے سارے اعمال، یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 12واں دیکھتے ہیں صدقے کا طریقہ، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں آپ سے بھی ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کا استغفار کرے، صدقہ ہے، وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے، اور کیا سوال کیا، سنیے صحابہ نے کیا کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملے گا؟ کہ صدقے کا تو ثواب ملتا ہے، اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں بھی تو شہوت پوری ہوتی ہے، تو زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا، یہ 12واں طریقہ تھا۔ آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے، یہ میری اپنی دی ہوئی ہے، یہ حدیث میں سیکوینس نہیں، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایت ہے۔